السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ وہ اپنے مال کو کیسے خرچ کرے گا اور کہاں سے حاصل کرے گا، اور آخرت کے اندر مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے: مال کیسے حاصل کیا، اور دوسرا سوال مال خرچ کیسے کیا۔ اس کا حصول بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کا خرچ بھی اللہ رب العالمین اس کے حکم کے مطابق ضروری ہے۔ نہ کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے یہ حاصل کر سکتا ہوں جس طریقے سے چاہوں، اور نہ یہ کہ میں اس کو اپنی مرضی سے پھر خرچ کروں۔ یہ دونوں ہی باتیں وہ غلط ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی شخص مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے تو کچھ طاقتیں ہوتی ہیں روکنے والی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان روکتا ہے بندے کو کہ دیکھ تو غریب ہو جائے گا، تیرے پاس کیا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے تو محتاج ہو جائے گا، تیرے پاس پیسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ یہ اس قسم کی پٹیاں جو شیطان جو ہے نا وہ بندے کو پڑھاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو فضول کام ہوتے ہیں، جن کا مقصد فخر ہوتا ہے، جن کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے، جن کا مقصد عیاشی ہوتا ہے، یا جن کا مقصد فسق و فجور ہوتا ہے، فخر ہو، عیاشی ہو، فسق و فجور ہو، یا اس جیسے ملتا جلتا کوئی کام ہو، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے مال خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ ایسا کام کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اگر یہ چیز معمولی ہوتی، اللہ رب العالمین شیطان کا بھائی نہ قرار دیتے۔ شیطان کا بھائی قرار دینا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ فعل برا ہے، سنگین ہے، اس لیے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اسراف کا لفظ ارشاد فرمایا اور ایک تبذیر کا۔ ان دونوں میں فرق بھی کیا جاتا ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ویسے بنفسے ہی بری نہیں ہوتی، لیکن وہ بلا ضرورت لی جاتی ہے، بلا ڈیمانڈ کے لی جاتی ہے، شوقیہ طور پر، پھر وہ فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا مکان پہلے ٹھیک ٹھاک بنا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نواں ڈیزائن آ گیا ہے تو اس کو ڈھا کے تو نیا شروع کر دیتا ہے۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ بے نفس سے ہی ویسے حرام ہوتی ہیں، مثلا وہ 10 روپے کی بھی حرام ہے اور لاکھ روپے کی بھی حرام، جس طرح سگریٹ ہے اور حقہ ہے اور اس طرح نشاور چیزیں، تو یہ تو تھوڑی بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے، یہ تبذیر کے زمرے کے اندر آئیں گی۔ ان کے کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ میرے محترم بھائی، یہ ساری گفتگو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر یہ شب برات کے نام سے ایک تو جشن منانا، تہوار منانا، اس کا اسلام کے اندر کنسیپٹ، تصور، ثبوت، دلیل یہ بالکل نہیں ہے۔ اور دوسرا، بعض لوگوں نے یہ جو پٹاخے، آتش بازی اور شیطانی کام یہ جو کرتے ہیں، یہ خالصتاً شیطانی کام ہے،
اور ایسا کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ باصیت مسلمان، قرآن مجید سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کی سیرت طیبہ سے محبت رکھنے والے لوگ یا دعویٰ کرنے والے، وہ اس چیز کے اوپر لازمی طور پر توجہ دیں۔ محض زبانی کلامی نعرے لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اسلام کے ہر حکم کو سنجیدہ نہیں لیں گے۔ یہ نہیں کوئی بات نہیں اس کی خیر ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ اور ویسے اس سال حکومت نے یہ پٹاخے وغیرہ اس کے سامان پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ویسے یہ اچھی بات ہے، ہر اچھے کام کی حکومتوں کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر برے کام کی مذمت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی تعریف میں بخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی چوری چھپے کچھ لوگ کرتے ہیں، تو بہرحال ایسا کرنا یہ شیطانی کام ہے، اور شیطانی کام کرنا چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔